کے شاگردوں میں، اور امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس لیے جتنے بھی لوگوں نے یہ جھوٹے قصے بنائے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے یہ کہا اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا، سب جھوٹ ہے، ان دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اور قاضی القضات ہو گئے تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور 200 نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے۔ 200 نفل کہنا آسان ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث قبول کرتے ہیں اتنی سخت شرائط کے ساتھ کہ وہ شرائط تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا حدیث میں ثقہ اور حدیث میں قابل اعتماد لوگوں میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب الآثار لکھی، اور کتاب الآثار بظاہر دنیا میں مل نہیں رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ توفیق حیدرآباد کے لوگوں کو دی۔ حیدرآباد سے چھپی تھی، دکن سے نظام حیدرآباد نے چھپوائی تھی۔ حیدرآباد میں وہ چیزیں چھپیں کہ بس وہ انہی کا حصہ اور انہی کا خاصہ تھیں۔ خاص طور پہ حنفی فقہ پہ ان کے بہت احسانات ہیں، ان لوگوں نے کام کیا۔ اور اگر پولیس ایکشن حیدرآباد دکن میں نہ ہوتا اور نہرو یہ کام نہ کرتا اور حیدرآباد میں علمی ترقیات اسی طرح رہتی تو حیدرآباد اس کے کندھے سمرقند اور بخارا سے جا ملتے، اور ماوراء النہر اور یہ دونوں ایک برابر ہو جاتے۔ امام ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپس میں جو اختلافات تھے، علمی مسائل، ان کے مختلف فتوے یہ جمع کیے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بھی چھپ گئی ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اعتراضات تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض چیزوں پہ، اس پر بھی انہوں نے رد لکھا ہے۔ کتاب الخراج یہ چوتھی کتاب ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی چھپ گئی ہے، اور یہ ایک خط کا جواب ہے۔ ہارون رشید نے خط لکھا تھا کہ اسٹیٹ میں ٹیکس کا نظام کیا ہونا چاہیے اور معاشی نظام کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے امام یوسف رحمۃ اللہ جو لکھنے بیٹھے ہیں خط کا جواب، تو کئی 100 صفحات میں اس ایک خط کا جواب لکھا ہے اور ایک سوال کا جواب لکھا ہے۔ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن اب دنیا کے کتب خانوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ پچھلے زمانوں میں ایک قوم آئی تھی اور انہیں بڑی علم کی جستجو تھی، بچہ بڑا بوڑھا سب علمی کاموں میں لگے ہوتے تھے، نہ وقت ضائع کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں گلیاں نہیں ہوتی تھیں، اور ان کے زمانے میں موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے، اور ان کے زمانے میں انڈور گیمز بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں، اور ان لوگوں کے زمانے میں بازار بھی نہیں لگتے تھے۔ یہ تو ماشاءاللہ سب کچھ اب ملا ہے اس قوم کو۔ وہ ایسا وقت تھا کہ ان لوگوں کو اپنی عمریں برباد کرنے اور صلاحیتیں ضائع کرنے کے فن نہیں آتے تھے، اور وہ ایسی عجیب قوم تھی جس میں یہ سارے اوصاف تھے، اور ان کا نام تھا اس قوم کا مسلمان۔ تو وہ جو مسلمان قوم ایک مرحومہ مغفورہ تھی، اس نے ان کتابوں پہ کام کیا اور ان علمی ذخائر کو محفوظ کر گئے۔ اور اب جو ان کے بعد آئے ہیں، قرآن نے کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان کے وارث ایسے لوگ آئے جن نالائکوں نے سب سے پہلے نماز ضائع کی، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ اب وہ قوم آ گئی ہے، انہیں کیا لگے علم سے اور تحقیق سے اور جستجو سے؟ انہیں تو سڑکیں، گلیوں کی نکڑیں، سیل فونز، کمپیوٹر، ان کی تو دلچسپی کے مراکز یہ ہیں۔ تو اس لیے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اب اس کی محتاج ہیں کہ کبھی پھر کوئی قوم پیدا ہو اور ان کتابوں کو نکالے اور ان کتابوں پر مقدمے لکھے چھپوائے، تاکہ اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اور علم جو اب سب سے زیادہ مطلوب ہے، نئی نئی صورتحال سامنے آ رہی ہیں اور نئے سے نئے مسائل حل کرنے پڑ رہے ہیں، بینکنگ کے شعبے میں خاص طور سے علم کی، بہت گہری علم کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں چھپ جائیں پرانوں کی تو ممکن ہے کتنے ہی عقدے ہیں جو حل ہو جائیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تہمت لگی،
تہمت یہ لگی کہ یہ کہتے ہیں قرآن مٹ جانے والی چیز ہے. اللہ کی صفت کلام پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو متہم کیا گیا، تہمت لگائی گئی. یہ تہمتیں لگانے والے کوئی فاسق و فاجر نہیں تھے، یہ اس زمانے کے بڑے نیک لوگ گنے جاتے تھے، سارے نمازی پرہیزگار گنے جاتے تھے، لیکن باوجود پرہیزگاری کے اس معاملے میں انتہائی کمزور، صفت اور سیرت کے کچے اور ناقص ثابت ہوئے تھے کہ سوچتے نہیں تھے کس کے متعلق کیا جملہ کہہ رہے ہیں. یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ الزام لگاتے تھے کہ ابو یوسف معتزلی ہو گیا معاذ اللہ. کسی آدمی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو یوسف کہتے ہیں اس کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہو. تو ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے سامنے کسی ایسے شخص کو عدالت میں لے آنا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، تو اگر میں اسے قید نہ دوں اور اگر میں اسے کوڑوں کی سزا نہ مقرر کر دوں تو پھر کہنا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے گا اور اپنے قول سے رجوع کرے گا.